بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کا ذکر ہوگا کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارکہ کا یہ پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے، مبارک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو روزہ داروں کو ایسے بہت ساری چیزوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ایسی باتوں سے سامنا ہوتا ہے اور سابقہ پڑتا ہے ان کا، تو بہت سارے لوگ اپنے لا علمی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ اب ہمارے روزے کا کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری وہ باتیں کہ جن سے روزہ نہیں جاتا ان کا ذکر کریں گے۔ اب یہاں جن باتوں کا ذکر ہوگا وہی باتیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں جاتا۔ اب وہ باتیں کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، یا ان سے روزہ مکروہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ابھی ذکر نہیں ہوگا۔ ابھی صرف یہ بات ہوگی کہ روزہ اس سے فاسد ہوگا یا نہیں، ابھی صرف یہ بات ہوگی کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس سے مکمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات بیان کرتے ہیں کہ بھول کر کھا لینا، اسی طرح بھول کر پی لینا، بھول کر جمع کرنا۔ کسی شخص کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے یا میں روزہ دار ہوں، اس نے کھا لیا یا کچھ پانی وغیرہ کچھ پی لیا، یا اپنی بیوی سے صحبت کر لی، جمع کر لیا۔ اب یہ کھانا پینا بھول کر ہر ایک بیان کرتا بھی ہے، ہر ایک عالم سے لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن جب خود کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھا لیتے ہیں بھول کر یا پانی پی لیتے ہیں تو پھر مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ بارہا یہ مسئلہ لوگوں سے سن چکے ہوتے ہیں، علماء سے، کہ بھول کر کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ نہیں جاتا۔ تو یہ بات ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں جاتا۔ مکھی وغیرہ اگر اڑتی ہوئی حلق کے اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ غبار، اب یہ غبار یعنی گرد و غبار جو ہوا میں اڑتا ہے، وہ اگر حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، چاہے وہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے کا ہو یا غلنے کا ہو، یا پھر ہوا سے اڑ کر خود بخود غبار، گرد و غبار اگر حلق میں چلا گیا، یا پھر جانوروں کی ٹاپ سے، جانوروں کے پیروں سے کچھ خاک اڑی اور حلق میں چلی گئی، یا گاڑی وغیرہ کے چلنے سے جو خاک اڑی زمین سے اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی، اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ دھواں اگر حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، لیکن دھواں اگر کسی نے اپنے آپ حلق میں پہنچایا، یعنی اگر اگربتی وغیرہ جل رہی تھی اور اس کو اپنے منہ کے قریب لا کر یوں دھواں اگر اس نے چڑھایا، سونگھا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ویسے ہی فضا میں دھواں اڑ رہا ہے اور وہ اگر حلق میں چلا گیا، ناک میں چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طرح حجامہ کروانے سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ لوگ حجامہ کرواتے ہیں تو یہ بھی کروا سکتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں خون ڈونیٹ کرنا، یہ خون دینا کسی کو، یہ اس سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ لیکن یہ حجامہ کروانا، کسی کو خون دینا، یہ کہا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر اس کو یہ اندیشہ ہے، یہ گمان ہے کہ میں یہ کام کراؤں گا تو کمزوری آ جائے گی، پھر روزہ گزارنا دشوار ہو جائے گا، دن گزارنا، تو اس کو چاہیے کہ وہ افطار کے بعد یہ کام کرائے۔ لیکن اگر کوئی شخص حالت روزہ میں بھی یہ کام کراتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ مکمل ہو جائے گا۔ تیل وغیرہ لگانا، داڑھی وغیرہ میں، سر میں اگر کوئی تیل لگائے گا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں جاتا، سرما لگانا بھی جائز ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر کسی شخص نے بیوی کو بوسہ دیا یا چھوا اور اس سے انزال نہیں ہوا، یعنی منی اگر نہیں نکلی، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ اچھا، کسی نے خیال جمایا، جماع وغیرہ کا خیال جمایا، یا برے خیالات میں وہ گم ہو گیا، اب یا جماع وغیرہ کے خیال میں، اپنی بیوی سے صحبت کے خیال میں وہ گم ہو گیا، اب انہی خیالات سے منی نکل گئی، انزال ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ
نہیں جائے گا، یہاں تک کہ اگر کہا گیا ہے کہ اگر عورت کی طرف نظر کری یا پھر عورت کی شرمگاہ کی طرف بھی نظر کرتا رہا، لگاتار نظر جمانے سے اگر انزال ہو گیا یعنی منی نکل گئی تب بھی روزہ نہیں جائے گا، جبکہ ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اگر ہاتھ لگایا ہے اور کیا کہتے ہیں بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہیں ہے اور ہاتھ لگایا یا بوسہ دیا اور انزال ہو گیا یعنی منی نکل گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ہاتھ نہیں لگایا تو خیال جمانے سے یا نظر جمانے سے انزال ہو جائے، منی نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، اور بوسہ وغیرہ دیا، ہاتھ لگایا اور اس سے انزال نہیں ہوا، منی نہیں نکلی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ غسل کیا یعنی نہایا کوئی شخص یا غسل کیا اور اس سے ٹھنڈک اس کی جسم کے اندر محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ وضو کیا کسی نے یا ویسے ہی کلی کی، اور کلی کر کے وضو کر کے منہ کے اندر جتنا پانی تھا سارا پانی تھوک دیا، آخر میں کچھ تری باقی رہ گئی تھی، پانی سب تھوک دیا، کچھ تری باقی رہ گئی تھی، اس تری کو اگر وہ نگل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ کان میں کسی تنکے وغیرہ سے کان کھجایا، اب اس تنکے کے اوپر میل لگ گیا، پھر وہی میل گندگی لگا ہوا یا وہی میل لگی ہوئی وہی میل لگا ہوا تنکا دوبارہ کان میں ڈالا، پھر نکالا، پھر سے بارہ 2-4 مرتبہ کتنی بھی مرتبہ ڈالے، اگرچہ وہ میل لگا ہوا گندگی لگا ہوا کان میں ڈالیں گے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہو، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کان میں پانی چلا گیا یا پھر خود اس نے پانی ڈالا کان کے اندر، اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ کوئی چیز خفیف چیز دانت کے اندر منہ کے اندر پھنسی ہوئی تھی، بہت نامعلوم سی چیز اگر دانت کے اندر پھنسی ہوئی تھی، اب وہ حلق سے نیچے اتر گئی، اتنی خفیف تھی کہ بغیر تھوک کے بغیر لعاب کے وہ اندر نہیں اتر سکتی اور وہ اتر گئی تو اب اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، بالکل نامعلوم سی تھی۔ تب اگر دانت سے خون نکلا مگر حلق سے نیچے نہیں اترا، دانت منہ وغیرہ سے خون نکلا اگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ اچھا، حلق سے نیچے بھی اترا مگر اتنا کم تھا کہ اس کا مزہ حلق کے اندر محسوس نہیں ہوا، یعنی بہت کم تھا، خفیف تھوڑا سا خون نکلا اور حلق سے نیچے اتر گیا، اس کا مزہ بھی حلق کے اندر محسوس نہیں ہوا تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ بات کرنے میں اگر ہونٹ تھوک سے گیلے ہو گئے، اب وہی گیلے ہونٹ اگر وہ چوس گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ منہ سے رال ٹپکی، منہ سے رال باہر نکلی، اب وہ تار ٹوٹا ہوا نہیں، تار ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا اور اس نے چڑھا کر دوبارہ وہ رال پی گیا، اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ اگر وہ تار ٹوٹ گیا یعنی رال ہو یا پھر تھوک ہو، جب تک تار ٹوٹا نہیں ہے اس کو چڑھا کر دوبارہ پی جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تار ٹوٹ گیا تھا اور دوبارہ پھر وہ منہ میں لے گیا اور چوس گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں رینٹ وغیرہ تھی، کتنی بھی ہو، اگر وہ ناک سے باہر آئی، اگر تار ٹوٹا نہیں تھا وہ چڑھا گیا اور پھر کیا کہتے ہیں ناک سے کھینچ کر وہ اس کو پی گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بھول کر کھا رہا تھا، اسے یاد نہیں تھا کہ میرے منہ میں اسے یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، بھول کر کھانا کھا رہا تھا یا کوئی بھی چیز کھا رہا تھا، اچانک اسے یاد آ گیا کہ میں تو روزہ دار ہوں، میرا تو روزہ ہے، تو اب جو منہ میں ہے اس کو اگر وہ تھوک دے گا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، جو منہ میں ہے اس کو بھی باہر نکالنا پڑے گا، اگر منہ میں ہے اس کو پھر یاد آنے کے بعد اگر حلق سے اتار دیا تو پھر اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کھانے کی ڈکاریں آنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی رات کو یا سحری میں کوئی کھانا کھایا تھا، اب اس کھانے کی ڈکاریں آتی ہے حالت روزہ میں دن میں، تو کھانے کی ڈکاریں آنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ غیر سبیلین میں اگر جماع کیا اور انزال نہ ہوا یعنی منی نہ نکلی، غیر سبیلین یعنی شرمگاہ کے علاوہ کسی جگہ پر جماع کیا، یعنی ران وغیرہ پر، پیٹ وغیرہ پر اگر جماع کیا اور انزال نہیں ہوا، منی نہیں نکلی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ یہ غیر سبیلین یعنی شرمگاہ کے علاوہ کی بات ہے، اگر شرمگاہ میں کوئی جماع کرے گا تو پھر اس میں انزال کی شرط نہیں ہے، جیسے ہی کیا کہتے ہیں جماع کرے گا تو ابتداء سے ہی اس کا روزہ
ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر شرمگاہ کے علاوہ ران پیٹ وغیرہ پر جمع کیا ہے اور انزال نہیں ہوا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا. اچھا، جانور سے جمع کیا، معاذ اللہ اگر کسی نے جانور سے جمع کیا تو جب تک انزال نہیں ہوگا یہ روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. احتلام ہوا اگر کسی کو، تو احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کوئی بندہ سو گیا تھا، بیدار ہوا، دیکھا کہ غسل فرض ہو چکا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا. داڑھی پر مہندی لگانا، داڑھی وغیرہ سر وغیرہ میں اگر کوئی شخص مہندی لگاتا ہے تو حالت روزہ میں مہندی بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. باڈی اسپرے اگر کوئی لگاتا ہے، اسپرے ایک تو کپڑوں پر لگانے کا آتا ہے، عطر وغیرہ خوشبو، تو یہ بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو وغیرہ عطر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں حالت روزہ میں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اسی طرح باڈی اسپرے بھی اگر کوئی لگاتا ہے، باڈی اسپرے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. کوئی شخص سحری میں اٹھا، سحری تک کر لی اس نے، لیکن زبان سے نیت نہیں کی تھی، اس نے ویسے ہی سحری کی اور کھا لیا اور دن گزار دیا، تو اگرچہ زبان سے اس نے نیت نہیں کی تھی پھر بھی اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا. زبان سے نیت کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ وہ جو سحری کھا رہا ہے وہ کھانا بھی ایک طرح کی نیت ہی ہے، دل میں نیت ہونا یہ کافی ہے. حالت روزہ میں ناخن وغیرہ کاٹنا، منہ زیر ناف صاف کرنا اور دیگر بال وغیرہ کاٹنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. مسواک بھی کر سکتے ہیں، حالت روزہ میں مسواک کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. خون ٹیسٹ کرانا، اگر کوئی شخص خون ٹیسٹ کراتا ہے جیسا میں نے کہا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں. عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، عورت حالت روزہ میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. لپسٹک اگر کوئی عورت لگاتی ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ لپسٹک کا کوئی ذرہ یا کوئی عضو، کوئی حصہ اگر زبان پر لگا اور زبان سے پھر منہ کے اندر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا. ویسے ہی اگر لگاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. کھانا چکھنا، کھانا بھی چکھ سکتے ہیں، کھانا چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن چکھنا جسے کہتے ہیں اگر اسی طرح چکھا تبھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، ورنہ عام لوگ جس کو چکھنا کہتے ہیں اس طرح اگر چکھا، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کھانے کو یا جس چیز کو چکھنا ہے اس کو تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چکھنا. تو یہ چکھنا نہیں ہے. چکھنا کس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی وہ چیز لے کر زبان پر لگا کر پھر اس کو تھوک دینا، اس زبان پر لگا کر زبان سے اس کا مزہ محسوس کر لینا پھر اس کو تھوک دینا، اس کو چکھنا کہتے ہیں. کھانا تھوڑا سا، اس کو چکھنا نہیں کہتے. اگر کھائے گا تھوڑا سا بھی ہو، اگرچہ ذرہ برابر بھی ہو، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے صرف زبان کی نوک پر لگایا، مزہ محسوس کر لیا، پھر اس کو تھوک دیا مکمل، تو اس کو چکھنا کہتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اسی طرح گالی دینے یا غیبت کرنے، گانا گانے، گانا سننے یا فلم دیکھنے سے روزہ نہیں جائے گا. اگرچہ یہ سارے کام گناہ ہیں، اس سے روزہ کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. کوئی شخص حالت روزہ میں پورا دن سوتا ہی رہے، نمازیں پڑھے، نمازوں کے علاوہ اوقات میں پورا دن سوتا ہی رہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. اگر معاذ اللہ کوئی شخص نمازیں بھی نہ پڑھے، پورا دن سوتا ہی رہے، یعنی صبح سحری کی اور شام تک سوتا ہی رہا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا. آنسو اگر کوئی شخص رویا، اب وہ رونا خوف خدا سے ہو یا پھر درد اور تکلیف کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، اگر رونے سے آنسو نکلے اور وہ آنسو منہ میں چلا گیا، اب اگر ایک آدھ قطرہ ہے جس سے پورے منہ میں اس کا مزہ محسوس نہیں ہوا اور حلق سے اتر گیا آنسو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر زیادہ ہے کہ پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی تب تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ایک آدھ قطرہ ہے جس سے منہ میں مزہ محسوس نہیں ہوا تو پھر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اسی طرح پسینے کا بھی حکم ہے کہ اگر پسینہ حلق سے نیچے اتر گیا، اگر اس کا مزہ پورے منہ میں محسوس نہیں ہوا، بالکل ایک آدھ قطرہ تھا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، مکمل ہو جائے گا. مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا یا چلا گیا تو اس سے بھی روزہ
فاسد نہیں ہوگا۔ یہ مرد کے پیشاب کے مقام کی بات ہے کہ اگر مرد کے پیشاب کی جگہ پیشاب کے مقام پر تیل یا پانی چلا گیا یا اس نے ڈالا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزہ دار کے پیٹ میں اگر کسی نے تیر مارا یا کیا کہتے ہیں نیزہ وغیرہ مارا، اب وہ نیزہ یا تیر کی نوک پیکان اگر پیٹ کے اندر رہ گئی تب اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ کرے اور اندر پھر اس کی نوک باقی رہ جائے گی پیکان، تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ طے کرنا یعنی وامٹنگ کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ کتنی ہی طے ہو۔ تو یہ تقریباً 50 سے زیادہ وہ باتیں تھیں کہ جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن جیسا میں نے ابتدا میں بتایا کہ رہا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا نہیں، وہ باتیں نہیں ہیں۔ تو اس میں بہت ساری باتیں وہ تھی کہ جن کا کرنا بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے، اور بہت ساری باتیں وہ تھی کہ جن کو کرنا حرام ہے اور گناہ ہے، حالت روزہ میں ہو یا روزہ کے علاوہ ہو۔ لیکن چونکہ مراد بیان کرنا صرف یہی تھا کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس لیے، ورنہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا کرنا یہ گناہ ہے، حالت روزہ میں ہو یا غیر روزہ میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم پر عمل کرتے ہوئے اسے لوگوں تک پہنچانے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس ماہ مبارکہ کی برکتوں سے مال مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔